الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ہر قسم کی حمد و ثنا کی برائی بڑائی تعریفات تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی ببرکت کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. بھائیو، دوستو، بزرگو، آج بھی خطبے کا موضوع قیامت کی علامات، اور آئندہ خطبات میں اسی سلسلے کو مکمل کیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے اپنے عہد مبارک میں قیامت کے وقوع کے حوالے سے کچھ علامات اور کچھ پیشین گوئیاں عطا فرمائی تھی، بیان کی تھی. قیامت یہ اللہ کا بہت بڑا امر ہے، اور یہ دنیا کا آخری دن اور آخرت کی ابتدا ہے. اور اہل اسلام کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، الایمان بالیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. تو نبی علیہ السلام سے قیامت کی علامات کے حوالے سے 3 طرح کی علامات ملتی ہیں. کچھ علامات صغرا ہیں، یعنی چھوٹی علامتیں. کچھ ایسی علامات ہیں جو قیامت سے کچھ سال قبل رونما ہوں گی اور وہ قرب قیامت ہوں گی. اور کچھ علامات کبریٰ ہیں جو بالکل جن کے واقع ہو جانے سے قیامت کا وقوع یقینی ہو جائے گا. اور وہ قیامت کی علامات کبریٰ 10 بڑی نشانیاں ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان میں سے ایک بھی شروع ہو جائے گی تو پھر جیسے ہار کا ٹوٹنا اور اس کے دانے لگاتار گرتے ہیں، موتی گرتے ہیں، فرمایا اسی طرح ہی وہ لگاتار رونما ہوں گے۔ تو آج کے اس خطبہ میں قیامت کی علامات صغریٰ سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک بڑی ہی مشہور حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور پھر آپ سے کچھ سوالات کیے، جیسا کہ ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا چیز ہے، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا اسلام کیا چیز ہے، آپ نے اسلام کے بارے میں آگاہ کیا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا احسان کیا چیز ہے، آپ نے احسان کے حوالے سے بھی آگاہ فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام سے کہا گیا اخبرنی عن الساعہ، جبریل امین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جتنا سوال پوچھنے والے کو قیامت کے بارے میں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، ان جتنا تم جانتے ہو قیامت کے حوالے سے میرے پاس بھی اتنا ہی علم ہے، کوئی زائد علم نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کی علامات ہیں، اور پھر علامات کے حوالے سے پوچھا گیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اللہ کے پیارے حبیب قیامت کی علامات اور نشانیاں بتلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت صغریٰ کے حوالے سے فرمایا کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، اور اس کی وضاحت شرح تفسیر اہل علم دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ لونڈیوں کی اولاد فرما روا بنیں گے، بادشاہ بنیں گے، اور گویا کہ وہ اپنی ماں پر اور دوسرے لوگوں پر حکومت کریں گے، اور ان کی والدہ رعایا میں شامل ہوگی، جیسا کہ خلافت بنو امیہ میں ایسا ہوا کہ حکمرانوں کی لونڈیوں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ فرما روا بنے۔ اور دوسرا اس کا معنی اور تفسیر جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد مخدوم ہوگی اور والدین خادم ہوں گے، والدین سے اولاد خدمت کروائے گی، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بڑی نمایاں طور پر یہ چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے، بڑی بات واضح ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچے اسکول جا رہے ہیں تو ماں نے بیگ اٹھایا ہوتا ہے اور بچے بالکل فارغ ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی گھروں میں بیٹیاں اگر اسکولوں کالجوں میں پڑھتی ہیں تو وہ بڑی سختی سے کہتے ہیں ماما میرے کپڑے پریس کر دیں آپ، میرا جوتا صبح پالش ہونا چاہیے، میرے لیے ٹائم پر کھانا تیار کرنا آپ نے۔ جیسے لونڈیوں پر نوکرانیوں پر حکم چلایا جاتا ہے، اس طرح سے اولاد والدین پر حکم چلاتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ کسی جگہ آپ دیہاتوں میں دیکھ لیں، کسی لاری اڈے پر دیکھ لیں، بوڑھی اماں نے گٹھری اٹھا رکھی ہوگی اور ساتھ جوان بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ بڑے آرام سے چل رہے ہوں گے۔ تو یہ معنی بھی اہل علم نے بیان کیا کہ أن تلد الأمة ربتها، کہ اولاد وہ مخدوم ہوگی اور والدین خادم ہوں گے، اور ان پر حکم چلائے جائیں گے، ان کو محکوم بنایا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسری علامت بیان فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِيَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے الحفات العورات، ننگے پاؤں والے، ننگے بدنوں والے، تہمت پہن رکھی ہے، اوپر نہ کوئی بنیان ہے نہ قمیص ہے، ننگے بدنوں والے، رعاء الشاء، بھیڑ بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتیں بنانے میں مقابلے کریں گے۔
ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، جاہل لوگ ان کے پاس روپے پیسے کی فراوانی ہوگی اور پھر عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے، اور یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں بڑی نمایاں ہے۔ جب سے پراپرٹی مہنگی ہوئی ہے، زمینیں مہنگی ہوئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، ڈھنگ نہیں، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، بہترین گاڑیاں ان کے پاس، اور پھر بڑے بڑے پلازے ان کے پاس ہیں، اور یہی حالت عرب میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ مدینے کے کسی بڑے سے بڑے آپ ہوٹل کو دیکھ لیں، یا کویت میں چلے جائیں، ہمارا دوست کہتا ہے کہ استاد بھی وہاں بھی اسی طرح ہے کہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے جو مالک ہیں وہ پیچھے کوئی نہ کوئی چرواہ ہے، کوئی اونٹوں کا چرواہ ہے، کوئی بکریوں کا چرواہ ہے، اور یہ نشانی بھی ہمارے سامنے بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ عمارتیں بنانے میں فخر ہوگا، مقابلے بازیاں ہوں گی ایک دوسرے بڑھ کر، اور آج عمارتیں تو دور کی بات، آج مسجدوں میں بھی مقابلے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ہمارے محلے کی مسجد بڑی چاند ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری اس سے بھی اچھی ہے، اور پھر مقابلے بازیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دو علامتیں بیان کی۔ جبریل امین جو انسانی شکل میں آئے تھے، اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتدری یا عمر من السائل، اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہارے پاس آئے، اور اس لیے آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلا دے۔ کہ ایک سوال کے انداز میں انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا، تو ایمان کی وضاحت فرما دی آپ نے، اسلام کی وضاحت فرما دی، احسان کی وضاحت فرما دی، اور پھر قیامت کی علامات کے بارے میں بھی آپ نے آگاہی فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں، اس فرمان میں دو نشانیاں بیان کی ہیں۔ اسی طرح قیامت کی علامات، جو ابتدائی علامات، ان میں سے ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تھا، آپ کی بعثت، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں آپس میں ملائیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا جیسے ان دو انگلیوں میں کوئی تیسری چیز نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ اسی طرح آپ کے بعد بھی قیامت ہی آئے گی، اور اس میں مرزائیت کا، قادیانیوں کا بھی بہت بڑی تردید ہے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آئے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کے بعد ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد قیامت آئے گی، آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ حدیث بات کی واضح تردید کرتی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، مکار تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی قادیانی آپ سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، صرف اس سے ایک سوال پوچھیے کہ بتاؤ تمہارے نبی کی موت کہاں ہوئی تھی؟ تمہارے نبی کی موت کہاں ہوئی تھی؟ نبی ہو اور بیت الخلاء میں مرے، نبی ہو اور گندگی میں مرے، ان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا، ان دو انگلیوں میں تیسری کوئی چیز نہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی موت کو بھی قیامت کی علامت قرار دی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے غزوہ تبوک کا موقع تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیمہ بنایا گیا تو اس خیمے میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا،
تو آپ نے فرمایا کہ اعدد ستا بین یدی الساعہ، اے عوف 6 چیزوں کو یاد رکھنا قیامت سے پہلے، 6 چیزوں کو قیامت سے پہلے یاد رکھنا۔ اور سب سے پہلی علامت اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ فرمایا موتی، میری موت، میرا دنیا سے جانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہی نہیں ہوئے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اگر اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہیں تو پھر قیامت کیسے آئے گی؟ اگر اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہیں پھر اس امت مسلمہ پر عذاب کیوں آتے ہیں، آفات کیوں آتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اگر اللہ کے رسول ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر اس امت پر آفات کیوں آتی ہیں؟ امت مسلمہ بدحالی کا کیوں شکار ہے، تنگ دستی میں اور تنگحالی میں کیوں مبتلا ہے؟ آج امت مسلمہ ظلم کی چکی میں کیوں پس رہی ہے؟ اگر اللہ کے رسول ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتی، میرا دنیا سے جانا، میری موت، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں کہ میرے موت کے بعد ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر تیسرا ثم موتان، پھر ایک موت آئے گی، یأخذ فیکم کقعاص الغنم، تم میں کثرت سے اموات واقع ہوں گی۔ یہ 3 علامتیں اس حدیث میں ابتدائی طور پر بیان کی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، اور پھر بیت المقدس کا فتح ہونا۔ اور بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 16 ہجری کے اندر پہلے بیت المقدس فتح